آئیے ذرا دیکھیے، اونٹ کا پیشاب بھی پیتے ہیں، لیکن ابھی ہاں میں روک رہا ہوں کیونکہ ایک کلپ مجھے اور سامنے نظر پڑی، وہ بھی سنتے جائیے۔ یہ ہے مولوی طاہر گیاوی صاحب۔ اسلام دشمنی کے منظر دیکھیے ان کے کیسے ہیں، اور آج یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ان کو اپنی لڑکیاں دینا جائز نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ آپ سمجھیے، یہ طاہر گیاوی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ وہی طاہر گیاوی جس کے مناظری کے بھی میں نے داستان سنائی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ذرا سنیے۔ یہ آڈیو اس کی نیٹ پر پوری تقریر ڈلی ہوئی ہے، آپ طاہر گیاوی کے نام سے اگر ٹائپ کریں گے گوگل میں یا یوٹیوب پہ، اس کی تقریر آپ کو مل جائیں گی۔ میں اس کا وہ حصہ سنا رہا ہوں جس میں اس نے درود پاک کی توہین کی ہے، ذرا سنیے۔ آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے ہیں، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ مسجد میں جو درود و سلام مائک لگا کر پڑھتے ہوں وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاک نہیں، درود پاک نہیں بلکہ درود ناپاک ہے۔ اور مثال کس سے دی اس نے؟ پاخانے سے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے پیشاب پاخانہ ٹیسٹ کرانے کے لیے لاؤ، تو وہ پولیتھین میں لے جاتا ہے، تو بیوقوف آدمی سمجھتا ہے اس میں حلوہ جا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیوقوف آدمی یہ طاہر گیاوی دیوبندی ہی ہو سکتا ہے، سنی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سنی تو جانتے ہیں کہ حلوہ سال بھر ہمیں ملتا رہتا ہے، ان منوس وہابیوں کو ملتا نہیں ہے۔ کوئی لے جا رہا تو دیکھتا رہتا ہے، حلوہ تو نہیں جا رہا ہے۔ جن کو ملتا ہے ان کو کیا ٹینشن ہے؟ ایک بات میں سنانا چاہ رہا ہوں، اس کی عادت ہے طاہر گیاوی کی، آپ نیٹ پر اگر ویڈیو سنیں گے نا، اس کی تقریریں سنیں گے تو ایک بات آپ کو ہر تقریر میں ملے گی، ہر تقریر میں بالکل گارنٹیڈ بات بول رہا ہوں، گو کی پاخانے کی مثال ضرور دیتا ہے۔ اس کو گو سے بڑی محبت ہے۔ ہر تقریر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ نیٹ پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس کی تقریر اگر سرچ کر کے آپ دیکھیں نا تو شاید ہی ایک ہاتھ کو ایسی تقریر ہوں گی جس میں اس نے پاخانے کی بات نہ کی ہو۔ ہر تقریر میں جب بھی مثال دیں گا پاخانے کی، گو کی۔ وہ ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا چرخین، نام سنا ہے؟ وہ شاعر صاحب کی عادت تھی کہ ہر شعر میں جب بھی کچھ کہتے تھے تو گو پاخانے کی بات ضرور لاتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک مشاعرہ رکھا، کہا کہ صاحب چرخین صاحب کو بلاتے ہیں، ترائی مشاعرہ رکھیں گے۔ ترائی مشاعرہ سمجھتا ہے آپ کو؟ ایک مصرع دے دیا جاتا ہے، کمیٹی والے مصرع دیتے، اسی بسرے پر، اسی ردیف اور قافیے پہ اشعار کہنے ہوتے ہیں، اس سے باہر ہٹ نہیں سکتے آپ، شرط ہوتی ہے، تب کھلتا ہے کہ کون صحیح شاعر ہے اور کون ڈپلیکیٹ شاعر ہے۔ تو وہ ترائی مشاعرے ہوتے ہیں۔
تو طرح مشاعرہ تھا، اس میں ایک شعر دے دیا گیا کہ اسی پر شعر کہنا ہے. اور شعر اس لیے ایسا دیا گیا، کہا کہ اب شعر اتنا پاکیزہ ہے کہ چرکین صاحب چاہ کر بھی اس میں گو گوبر کی بات نہیں لا سکتے. تو شعر تھا کہ جو کھینچی تلوار حیدر کرار نے. حیدر کرار کون؟ سرکار مولا کائنات علی مرتضی. اب حضرت علی کی شان میں منقبت کہنا ہے، تب حضرت علی کی بات ہو تو وہاں کہاں گو گوبر کی بات آ سکتی ہے. اب شاعر لوگ آئے، انہوں نے بڑے اچھے اچھے کلام کہنا شروع کیے کہ حضرت علی نے تلوار کھینچی تو یہ ہوا اور وہ ہو گیا، اور ذوالفقار کا یہ حال تھا اور ذوالفقار وہ. اب سب چرکین صاحب کو دیکھ رہے ہیں، چرکین صاحب بھی بیٹھے ہیں. جب چرکین صاحب کا نمبر آیا تو سب نے دیکھا کہ آج تو چرکین صاحب ایسے پھنسے کہ گو گوبر کی بات ہی نہیں کر سکتے. تو چرکین نے بھی کہا میں بھی طاہر گیاوی کا باپ ہوں، اگر میں نے گو کی بات نہ کی تو میں چرکین نہیں. تو انہوں نے مصرع تراب شروع کیا، مصرع لگایا، گرہ لگائی، کہا کہ جو کھینچی تلوار حیدر کرار نے، جو کھینچی تلوار حیدر کرار نے، خوف کے مارے پھر بھرا کر حق دیا لشکر کفار نے. پھر بھرا کے حق دیا لشکر کفار نے. وہاں بھی انہوں نے پاخانہ پیشاب لایا. وہی حال طاہر گیاوی کا ہے، بڑی محبت پاخانے سے. پتہ نہیں جب جاتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے کیا اس کو؟ ارے دیکھتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، دیکھتا ہی ہوں گا کم وقت. کیوں دیکھتا ہوں گا؟ ارے دیکھتا نہیں، بلکہ ابھی میں دکھاؤں گا کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا. ناگپور تشریف لائے ایک مرتبہ اور سنیوں کا مذاق اڑاتے تقریر کر رہے ہیں. جامع مسجد ہے وہابڑوں کی، وہاں پر مومن پورا کر کے علاقہ ہے، وہاں تقریر فرما رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے جا کے ریکارڈنگ کی. تقریر میں کہتا ہے یہ بریلی بڑا بدترین عقیدہ ہے ان کا، بریلیوں کا. بھائیوں یہ فاتحہ دیتے ہیں بزرگوں کے نام سے، کھانا سامنے رکھ دیتے، کہتے ہیں اللہ یہ بریانی فلاں حضرت کو پہنچا دے، یہ زردہ فلاں حضرت کو پہنچا دے، یہ کھانا فلاں کو. تو بھائی یہ سوچتے ہیں بریلی لوگ کہ یہ پہنچا دے بولا تو کھانا پہنچ جاتا ہے، تو ان کا مردہ کھاتا ہے اس لیے بھیجتے ہیں. تو مجھے بتاؤ بھائیو، جب ان کا مردہ کھاتا ہے تو ہکتا بھی تو ہوں گا. اب مذاق اڑا رہا ہے، وہ ہکتا بھی ہوں گا نا. بھائی شب برات کا حلوہ کھا جا رہا ہے، کنڈے کھا جا رہا ہے، بریانیاں کھا جا رہا ہے، زردے کھا جا رہا ہے، خواجہ کی چھٹی میں بھیج رہے ہو، سب بھیجتے جا رہے ہو، کھا رہا ہے، قبر میں کھا رہا ہے، تو ہکتا بھی تو ہوں گا. تو کہاں ہکتا ہے؟ جا تو سکتا نہیں، قبر میں ہی ہکتا ہے. اور قبر میں بدبو ہو جاتی ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ قبر کی بدبو باہر نہ آ جائے، تو یہ قبر پر عطر اور پھول ڈالتے ہیں. اب مجمع اس کا ہنس رہا ہے. 2 روز کے بعد ناگپور میں جوابی جلسہ ہوا. اس میں مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان کو بھی ہم نے بلایا تھا. تو میرے ذمے یہ دیا گیا کہ 20 منٹ کا وقت ہے. اصل خطاب تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کو کرنا تھا، مہمان مقرر تھے. علماء نے کہا کہ 20 منٹ کے اندر آپ اس کا جواب، آپ کو اس بات کا آپ ہی کو دینا ہے، اور جیسا کہا ہے اسی لب و لہجے میں جواب دینا ہے، لحاظ نہیں کرنا، حدیثیں نہیں پیش کرنا ہے فاتحہ کی، بس گیو اینڈ ٹیک، جیسا دوں گے ویسا لوں گے کی تھیوری. اب میں نے کیا جواب دیا سنیں گے آپ؟ میں نے کہا طاہر گیاوی صاحب سنیے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں. اب یہ چونکہ اس کو جواب دینا تھا، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جو کھانا اصال ثواب کرتے وہ مردوں کو کھانا نہیں پہنچتا بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. ہمارے مردے، ہمارے مرحومین، ہمارے بزرگان دین تو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے جھوٹ بولا مذاق بنانے کے لیے، تو میں نے کہا مولوی طاہر صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کھانا بیچتے ہمارا مردہ کھاتا ہے. ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مردہ قبر میں ہکتا بھی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں. مگر آپ تو فاتحہ کے قائل نہیں، آپ بھیجتے نہیں ہیں کچھ اپنے مردے کو، تو آپ کا مردہ پڑے پڑے بھوک کے مارے بے حال منہ پھاڑے پڑا رہتا ہے، ہمارا مردہ بازو میں اسی کے منہ میں حق دیتا ہے. وہ بھی دیکھتا ہے ریڈی میڈ بنا ہوا مل رہا ہے، سمجھ گئے نا کیا بنا ہوا ہے. تو ہم محبت میں بطور تحفہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں کہ اس لیے تجھے پھول دے رہے ہیں، زمین کے اوپر تھا تب بھی وہابڑے کو تپا رہا تھا، اندر بھی تپا ہی رہا ہے. یہ تحفہ قبول کر.